بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ 4 ذی-القعدہ 1446 ہجری بمطابق 2 مئی سن 2025 عیسوی گزشتہ تو پیوستہ فضیلت علم اور اس دی برکات دے بارے گفتگو ہو رہی سی۔ اور اس موضوع سخن تے اج تیسرا جمعہ ہے۔ علم دی فضیلت دے اندر، فوقیت اور برتری دے اندر معلم کائنات سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، ایک دین دا علم رکھنے والا جو عالم دین ہے اس دی فضیلت ایک ایسے عام شخص تے نہیں، عبادت گزار شخص تے جو بڑی ہی اللہ دی عبادت کرتا ہے اس طرح ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جویں آسمان دے ستاریاں دے اُتے 14ویں رات دے چند دی برتری اور فضیلت ہے، اس طرح ایک عبادت گزار شخص جو کہ علم نہیں رکھدا او دے تے ایک عالم دین دی برتری اور فضیلت ہے۔ آسمان دے سارے ستارے مل کے بھی 14ویں رات دے چند دی تابانی درخشانی تابندگی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہزار نہیں کئی ہزار عابدین مل کے ایک عالم دین دی شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جدے کول موت حاضر ہوئی یعنی وہ دے مرن دا وقت آ گیا، وَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، اور وہ علم حاصل کر رہا دین دا تاکہ اسلام نو زندہ کیتا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جڑا علم دین دا حاصل کردہ ہی دنیا تو رخصت ہویا ہے، قیامت والے دن جنت دے اندر او دا کتنا رفیع مقام ہوئے گا کہ نبیاں تے او دے درجے میں صرف ایک درجے دا فرق ہو، یعنی اوپر والا مقام انبیاء دا ہوئے گا، اس تو تھلے اہل علم دا مقام ہوئے گا جو دین دا علم حاصل کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے علم دی فضیلت دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم افضل من النافلہ، علم دی جستجو کرنا، علم نو حاصل کرنا نفلی عبادت نالوں افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا قول ہے
فرماندے نے علم دی اہمیت جو ہے وہ عقل و شرب نالوں بھی زیادہ ہے. یعنی جس طرح کہ انسان کھانا کھان تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو لازمی عمل ہے کہ 2 ٹائم اس کو کھانا کھانا پہنتا ہے، صبح بھی شام بھی، پانی بھی استعمال کرنا پہنتا ہے زندہ رہن واسطے. لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کھانا کھانا اور پانی پینا یہ تو صبح و شام دا معمول ہے، مگر علم جو ہے اس دی یہ اہمیت ہے کہ ہر سانس دے اتے علم ضروری ہے. یعنی کھان پین والی چیزاں، معقولات، مشروبات، یعنی کھانا اور پینا اس دے نالوں بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے علم دا حاصل کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دی برتری اور فضیلت دے اندر فرمایا اور حکمن فرمایا، یعنی امت نو حکم دیتا ہے کہ اطلب العلم، علم نو حاصل کرو، اور اس دا حاصل کرنا فرض قرار دیتا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت علم دا حاصل کرنا فرض ہے. فریضۃ دے لفظ آئے. اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے. برتری اور فضیلت دی جو دلیل پیش کی تھی اللہ کے رسول نے، وہ کیا ہے؟ کون تواڈے وچوں بہتر ہے، افضل ہے، برتر ہے؟ وہ نہیں کہ جہدے پاس دنیا دی دولت زیادہ ہے، یا وہ شخص بہتر نہیں جہدے پاس بہت بڑا منصب اور عہدہ ہے، اعلیٰ پوسٹ دے اتے، یعنی بڑی اپروچ والا ہے. نہ وہ شخص ہے جو تاج و تخت دا مالک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تواڈے وچوں بہتر وہ ہے جو قرآن سکھدا ہے اور اگے قرآن نو سکھاندا ہے. تو مبارک نے وہ لوگ جنہ دے سینے قرآن دے خزینے نے، جنہ سینیاں دے اندر قرآن دا نور ہے، قرآن دا وافر حصہ موجود ہے. وہ لوگ سب تو زیادہ اللہ دے نزدیک بہتر نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا یبعث اللہ العباد یوم القیامہ، اللہ قیامت دے دن بندیاں نو قبراں وچوں اٹھائے گا. ثم یمیز العلماء، پھر اللہ دین دے علماء نو ایک طرف کر لے گا، ایک سائیڈ تے کر لے گا کہ علم والے ایک پاسے ہو جان. فیقولو، پھر اللہ فرمائے گا یا معاشر العلماء، اے میری امت دے علماء، اے قرآن تے حدیث دا علم رکھنے والے خوش نصیب لوگو، انی لم ازا علمی فیکم لیعذبکم، میں تانوں علم اس واسطے نہیں سی دیتا کہ آج تانوں میں عذاب کراں. یا معاشر العلماء، میں کو تانوں اس واسطے اے دولت عطا نہیں سی کیتی کہ تسی جہنم دے عذاب دا شکار ہو جاؤ اور آج میں تانوں سزا دیا. نہیں بلکہ فرمایا اذهبوا قد غفرت لکم، اے
میری امت دے عالموں جاؤ میں تمہیں بخش دیتا ہے. یعنی انہاں دا حساب ہی کوئی نہیں. تو اندازہ لگاؤ کہ ایک عالم دین دا مقام کتنا بلند ہے، خوش قسمت کتنا ہے، خوش نصیب کتنا ہے کہ لوگ حساب دے رہے ہیں اور اللہ اپنے دین دے علماء نو حکم دے رہا ہے اذهبوا انی قد غفرت لکم، جاؤ میں تمہیں سارے نو بخش دیتا. ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر اسی اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بناواں گے، قاری بناواں گے، دین دا عالم بناواں گے تو کتنی شان ہوئے گی انہاں ماپیاں دی، والدین دی کہ جنہاں اللہ جنت دے تخت تے بٹھائے گا اور سونے دا تاج پہنائے گا اور اللہ دے رسول دی زبان رسالت دے الفاظ نے کہ او جڑا انہاں دے سر تے تاج ہوئے گا نا، حافظ قرآن عالم دین دے ماں باپ دے سر تے جو تاج ہوئے گا نا سونے دا، وہ اتنا روشن اور چمکیلا ہوئے گا کہ سورج دی روشنی بھی او دے سامنے نہیں ٹھہر سکے. علم بے شمار میں دنیا دے اندر، علم دے نال انسان دنیا دے اندر ترقی کرتا ہے. ترقی دا معنی ہوتا ہے تھلے تو اوپر نو چڑھنا، بلندیاں تک پہنچنا. جس طرح کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے ہویا جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میری سوچ میرا فکر بخش دے، مجھے علم کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. یعنی کس قدر جذبہ ہے کہ اللہ سانو اونا لوکاں دے نال ملا دے جو تیرے بہت ہی زیادہ مقرب نے اور سانو علم دیاں بلندیاں تک پہنچا دے. اور جس طرح کہ میں گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر عرض کیتا سی کہ پہلی برتری انسان دی نوریاں تے فرشتیاں تے ہے کہ اللہ نے چند چیزاں دے نام سکھائے، بلکہ چند نہیں. اللہ فرماندے نے علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. آدم علیہ السلام نو اللہ نے علم الاشیاء عطا فرمایا، کئی چیزاں دے نام بتائے، پھر آدم علیہ السلام دی فضیلت برتری ثابت کرن واسطے علم نو ذریعہ بنایا ہے. او ہوئی اللہ نے چیزاں دے نام فرشتیاں دے سامنے رکھے. ہاں بھائی تسی کہندے سو نا اسی افضل ہاں، عابد ہاں، زاہد ہاں، تیریاں تسبیحاں پڑھنے ہاں، کو تواڈے کول علم دی رتی بھی ہے کہ نہیں؟ دسو خاں اینا چیزاں دے نام کی نے؟ قالوا لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو پاکے ساڑھے کول کوئی علم نہیں کیونکہ تو سانو سکھایا ہی نہیں. اللہ اکبر. فرشتے حیران ہو گئے، ایڈے عبادت گزار
اینے نیک ہر ویلے تسبیح پڑھن والے سجدے کرن والے حیران کس گل تو ہوئے نے یہ اج جمیا ہے تے ساڈے نالوں زیادہ علم والا ہے جویں اسی کہنے ہاں ایویں سر ڈا بینا جہالت نال کہ تو ساڈے ہتھاں دا جمیا ہے اج سانوں تو بڑیاں گلاں سنانا ہے تے سیاںا بننا ہے وہ ساڈے دھوپے دھوڑے آ گئے نے اسی تیرے نالوں عمر زیادہ ہاں بھائی عمر دی زیادتی کثرت کہ کوئی طویل عمر والا ہے عمر رسیدہ ہے یہ بزرگی دی نشانی اور دلیل نہیں اس واسطے کہ بزرگی با علم است نہ با سال تونگری با دل است نہ با مال یعنی فضیلت اور بزرگی جو ہے وہ زیادہ عمر نال نہیں حاصل ہوندی جدے کول علم ہے چاہے وہ عمر کٹ رکھدا ہے مگر اللہ نے انہوں علم دی دولت نال مالا مال کیتا ہے وہ بندہ چاہے تھوڑی عمر والا ہے کم سن ہے مگر بزرگی دے اندر فضیلت دے اندر اس شخص نالوں اگے ہے جو زیادہ عمر والا ہے اور تبنگری بدل است نہ بمال اور دولت مند غنی وہ نہیں ہوندا جدے کو دولت زیادہ ہے بلکہ غنی وہ ہے جو دل دا سخی اس واسطے اے برتری اللہ نے پہلے دن تے ثابت کر دیتی کہ نوریو عابدو ساجدو صوفیو پرہیزگارو بہت زیادہ بندگی کرنے والوں تو اڈی وہ شان نہیں جو آدم دی شان ہے کیونکہ یہ دے کول علم ہے تسی جاہل ہو اور بے علم نہ تمام خدا را شناخت بے علم جو ہے وہ تے اپنے رب دی بھی پہچان نہیں رکھدا اللہ تعالیٰ کیوں غور و فکر دی دعوت دے رہے ہیں بھئی جو شخص علم دے نال غور و فکر دی دولت رکھدا ہے اور کائنات دی ہر چیز دے اتے سوچو بچار کردا ہے وہ اللہ دا عرفان حاصل کردا ہے معرفت الہی دی دولت حاصل کردا ہے اور وہ مقام رفیع پاتا ہے جو جاہل حاصل نہیں کر سکتا اور جو نبی ہوندا ہے نا وہ دا استاد دنیا دا کوئی شخص نہیں ہوندا بلکہ وہ دا استاد کائنات دا خالق اور مالک ہے پہلی وحی جو میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہوئی وہ کسی یونیورسٹی دے اندر نہیں کسی کالج دے اندر نہیں کسی تعلیمی ادارے دے اندر نہیں ایتھے تے اسی دعویٰ کرنے فلاں بھی میں آکسفورڈ یونیورسٹی تو پڑھ کے آیا میں کیمبرج یونیورسٹی تو پڑھ کے آیا میں پنجاب یونیورسٹی تو فلاں ایم اے کیتا ہے میں فلاں ادارے تو تعلیم حاصل کر کے آیا لیکن اللہ دے نبی واسطے کوئی دنیا دا ادارہ نہیں جتھے وہ تعلیم حاصل کرے اللہ اپنے نبی دا ڈائریکٹ استاد ہوتا ہے اور ویکھو وہی کتھے نازل ہو رہی ہے پہاڑ دی چوٹی تے غار ہے جس دا نام غار ہرا ہے آج او مرجع خلائق ہے زیارت گاہ خلائق ہے دنیا بڑی تکلیف اور مشقت نال بیماری دے باوجود کمزوری دے باوجود موسم دی گرمی دی شدت دے باوجود اس پہاڑ تے چڑھ کے وہ مقام دیکھنا چاہتی ہے جتھے کائنات دا سب تو بڑا معلم انسانیت معلم آدمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے پہلی وحی علم دی نازل ہوئی ہے وہ جگہ تے بیکھئے وہ کیویں دا مقام ہے میں کہنا ایک چھوٹا جیا غار ہے بڑا چوکے بندے نو اندر داخل ہونا پہندا ہے لیکن اس غار جو چھوٹی جی جگہ ہے اس غار تو میں دنیا دے سارے تعلیمی ادارے کالج یونیورسٹیاں
تمام سکول اس چھوٹی جی غار تو قربان کر دیا جتھے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے مبارک دل دے اتے پہلی وحی دا نزول فرمایا ہے، اور وہ وحی کون سی ہے؟ وہ وحی ہے علم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا گل کتھوں شروع ہوئی ہے میرے مصطفیٰ دی؟ پہلی وحی دی بات اقرا پڑھ، اقرا یہ صرف آپ واسطے حکم نہیں، عام حکم بھی ہے ہر ایک واسطے کہ پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سونیوں پڑھو اپنے اس رب دے نام نال جن نے پیدا کیتا ہے تے کتھوں پیدا کیتا ہے؟ من علق، جمے ہوئے خون تو۔ انسان دی تخلیق جمے ہوئے خون تو ہوئی ہے، یعنی وہ منی دا قطرہ جو ماں باپ دی ملاوٹ تے امیزش نال مرض وجود چایا ہے، اللہ انہوں خون جمے دے اندر بدل دیتا ہے، علقہ بنا دیتا ہے، پھر مضغہ بنایا ہے، یعنی پھر گوشت دا لوتھڑا بن گیا ہے، پھر علقہ مضغہ تو بعد اللہ تعالیٰ نے او دا نقشہ کڑیا ہے، او دے وچ ہڈیاں پیدا کیتیاں نے۔ اے دیکھ لو انسان دی ساری باڈی، اگر گل سمجھنی ہوئے کوئی عقل دی دولت رکھدا ہوئے تے اللہ فرماندے نے اور میرے بندے جے مینوں سمجھنا ہی، میری معرفت حاصل کرنی آ، جے میری پہچان چاہنا ہے، جے میرا ادراک چاہنا ہے، جے میرے تک رسائی چاہنا ہے، میرے تک پہنچنا چاہنا ہے، اپنی باڈی دے اتے غور کر لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تسی ویندے نہیں؟ کدے اپنے اندر بھی چاتی مار لیا کرو۔ اے سارے پارٹ، اے جننے بھی جسم دے حصے نے، ایک ایک حصے تے غور کرو تے تواڈی زبان تو بے ساختہ نکلے گا سبحان اللہ۔ اے باڈی دے مختلف پارٹ نے، ہر پارٹ وکری خصوصیت رکھدا ہے، جسم دے ہر حصے نو اللہ نے مختلف صلاحیتاں نال نوازیا ہے۔ اے ایک ٹکڑا ہے، اے بھی گوشت ہے، اے بولدا ہے، ایک ٹکڑا سوندا ہے، ایک ٹکڑا دیکھدا ہے، ایک ٹکڑا پکڑدا ہے۔ کسے نو اللہ نے قوت لامسہ عطا فرمائی ہے، کسے نو قوت بصارت عطا فرمائی، کسے نو قوت سامعہ عطا فرمائی ہے۔ کوئی سن رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے۔ ایک کنے صلاحیتاں نال نوازیا ہے۔ اے دل دیاں دھڑکناں نے اللہ نے اس انجن نو انج کر کے بنایا ہے۔ دنیا دا کوئی انجینئر، دنیا دا کوئی سائنسدان، دنیا دا کوئی مدبر تے مفکر، کوئی نبی تے کوئی ولی، کوئی اعلیٰ تے کوئی ادنا انج دا نقشہ بنا سکدا ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر۔ عجب تصور کرے مصور، عجب تصور کرے مصور تے کڑے منور شکلاں، ٹانگے او دے دی تنگ منازل تے دنگ رہنے جتھے اقلاں۔ پھر بنان والا
سبحان اللہ بند کوٹلی دے اندر تینہ ہنیریاں دے اندر نقشہ تیار کر رہا ہے. ریم دا پردہ، پیڑ دا پردہ، پھر ریم تو پہلے ایک چلی ہوندی ہے جو بچے دے ہوتے چڑھائی ہوندی ہے. اینا تینہ پردیاں دے اندر، اینا ہنیریاں دے اندر، ڈونگیاں ہنیریاں دے اندر میرا رب انیاں سوڑیاں صورتاں تے مورتاں بناندا ہے. او دا علم کنا کو وسیع ہوئے گا. اللہ اکبر، کوئی نقص نہیں آن دیتا. ہون اللہ کی فرماندے نے ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں ہستیاں او ذات میں جو رحمہ دے اندر سونیاں سونیاں صورتاں تیار کرنا وا. کون ہے جو اللہ دی اس سند دا مقابلہ کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے میں بات غار دی کر رہا. اللہ فرماندے نے میرے محبوب اس رب دے نال پڑھو جن نے پیدا کیتا ہے. تے پیدا کیڑی چیز تو کیتا ہے؟ من علق، جمے ہوئے خون تو. اقرا وربک الاکرم. اس اپنے رب دے نال سونیاں پڑھنا جیڑا بڑیاں تکریماں تے عزتاں والا ہے. او کون رب ہے جو پڑھائی دا حکم دے رہا ہے؟ او کون رب ہے جن نے تینوں جمے ہوئے خون تو پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے؟ فرمایا او رب الذی علم بالقلم، جن نے تعلیم دیتی، جن نے علم دا خزانہ عطا فرمایا ہے قلم دے ذریعے. بچہ پہلے دن کلاس سے جاندہ ہے، انہوں تختی دیتی جاندی ہے، او دے ہاتھ وچ قلم پکڑائی جاندی ہے، انہوں پورنے پا کے سمجھایا جاندہ ہے، حروف تہجی لکھوان دی تعلیم دیتی جاندی ہے، انہوں ہند سے لکھن دی تربیت دیتی جاندی ہے. جدوں تک استاد نہ ہوئے کوئی بندہ علم حاصل کر سکتا ہی نہیں. بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھیں آوندے، دودھاں باج نہیں رج دی کھیر سائیں. تے اللہ اپنے محبوب پیغمبر دا استاد ہے. جدو جبریل نے کیا نہ اقرا سونیوں پڑھو، کڈا پیارا منظر ہوئے گا جتھے نوریاں دا سردار ساری کائنات دے سردار تے اللہ دے دلدار نو پڑھن دا حکم دے رہا ہے. اقرا اقرا. آپ فرماندے نے ما انا بقارن، میں کیویں پڑھا؟ میں تے پڑھیا ہویا ہی نہیں. میں کسے سکول داخل نہیں ہویا، میں کسے نو اپنا استاد نہیں بنایا، میں کسے کو زانوے تلمز تے نہیں کیتا، میں کسے دی شاگردی اختیار نہیں کیتی. کیویں پڑھا؟ ما انا بقارن. 2-3 بار فرشتے نے میں کیا ہے، پھر اپنے سینے دے نال لگا کے کٹے آئے تے آپ نو پڑھنا آ گیا. اللہ اکبر. دسو کیڑا معلم ہے آپ دا، کیڑا استاد ہے؟ اور اللہ فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما. محبوبہ ہر ویلے میرے اگے دعاواں کریا کر، میرے اگے درخواستہ کریا کر. پروردگار او میرے رب کریم میرے علم میں اضافہ فرما دے. رب زدنی علما. اے ویکھو
سیدنا یوسف علیہ السلام جنہ دا گزشتہ جمعہ میں تذکرہ کر رہے ہیں، جیل دے قیدی نے بچپن دے اندر تے بھائیاں نے تشدد کیتا ہے، کنویں وچ گرایا ہے، مارن دے پروگرام بنائے، قتل دے یا پلانگاں تیار کی دیاں، پھر خوہ وچوں نکال کے غلامی دیاں زنجیرہ وچ جکڑ کے پردیسی بنا کے بے دخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیڑا ادارہ ہے، کیڑا کالج ہے، کیڑی یونیورسٹی ہے جتھے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے علم حاصل کیتا ہوئے۔ کوئی دنیا دا مورخ، کوئی دنیا دا شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے فلانے سکول دے اندر پڑھیا ہے، فلانے بندے کو علم حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے سورہ یوسف دے اندر خود اعلان فرمایا ہے اور کی آکھیا ہے، اللہ اکبر، میں اپنی گل نہیں کر رہا، میرے رب سونے نے فرمایا ہے، اللہ دے قرآن وچ آیا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ، جدو یوسف جوانی نو پہنچ گیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اپنی بھرپور جوانی نو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، اسا پھر یوسف نو نبوت بھی دیتی تے علم بھی عطا فرمایا۔ جدو یوسف بھرپور جوانی نو پہنچے، اللہ کہتا ہے پھر اسا نے اینا نعمتاں مالا مال کر دیتا ہے، آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین۔ اے ویکھ لو اج یوسف زندان دے اندر ہے، مصر دے قید خانے وچ بیٹھا ہویا ہے، قیدیاں والا یونیفارم پایا ہویا ہے، قیدیاں والا لباس پہنیا ہویا ہے، عام قیدیاں دے اندر بیٹھا ہویا ہے، مگر یوسف دیاں بصیرتاں، یوسف دیاں دنائیاں دا سارا قید خانہ معترف ہے۔ سارے قیدی آپ تو مانوس نے، آپ ہر وقت علم و حکمت دیاں باتاں دی تلقین کر دینے، ہر وقت اللہ دی دعوت دے رہنے۔ اور دو قیدیاں دا میں تذکرہ کیتا، وہ دونوں آکے بیٹھ گئے، اے عام قیدی نہیں، انہاں دے بہت وڈا الزام ہے۔ ایک انہاں وچوں بادشاہ دا ساقی ہے، بادشاہ واسطے بہترین شربت تیار کردہ ہے، مشروب تیار کردہ ہے۔ دوسرا نان بھائی ہے، یعنی کوک کہہ لو، اپنی زبان دے اندر کھانا تیار کرنے والا کوک۔ اے دوویں بڑے بڑے منصب تے نے۔ ایک بندہ کہندا جناب میں ڈی سی دا کوکاں، میں کمشنر دا کھانا تیار کرنا، بڑی شان ہے، وہی بڑا تیرا مقام ہے، تو پھر جو چاہے کام کرا سکنا ہے نا۔ جیڑا بادشاہ دا ساقی ہوئے، بادشاہ دا کوک ہوئے، او دے کنے کو اختیارات ہونگے، ایک ساقی ہے، ایک نان بائی ہے۔ دعا تے الزام کیا ہے؟ انہاں نے سازش کر کے ملی بھگت نال کھانے دے اندر اور مشروب دے اندر زہر ملا کے بادشاہ نو مارن دا پروگرام بنایا ہے۔ اے الزام ہے 302 دے یعنی جرم دے اندر اے دوویں قیدی جیل وچ آئے اور دونوں نے اپنا خواب سنایا ہے۔ بھئی دیکھو خواب کیسا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس دی تعبیر کیا بیان کیتی ہے کہ انہوں نے ایک نے کیا انی ارا
میں خواب دیکھنا آسر خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا انگوراں دا رس نچوڑ رہا ہوں بس اینا کو خواب ہے میرے تعبیر دسو تے دوسرا کہندا ہے وقال الآخر دوسرا بولیا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ میرے سر دے اتے روٹیاں دا برتن چنگیرے چھاپائے پراتے او دے وچ روٹیاں نے اتوں پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے نے نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین اسی تینوں بڑا بہتر سمجھنے ہیں یوسف تو بڑا محسن ہے بڑیاں نیکیاں والیاں باتاں کرنے والا ہے اچھیاں اچھیاں باتاں دسن والا ہے بڑا ہی صالح شخص ہے بڑا ہی بہتر شخص ہے نبینا ساڑھے خوابہ دی تعبیر تے دسنا ایک ہی سانو خواب آیا ہے اور اتفاق ہے نان بھائی اور ساقی دونوں نے خواب ایک رات ہی آیا ہے اور دونوں نے خواب بیان کیتا ہے اللہ دے نبی سیدنا صدیق یوسف ابن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نباتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما یہ مطلب ہے ادو کوئی تھوڑا جا صبح دا ہنیرا ہو رہا ہے فرما دے نے تو انہوں پتہ ہے نا قیدیاں دا کھانا ایس ٹائم ہوتا ہے اجے کافی ٹائم ہے میں کھانا جدوں آئے گا نا جیل خانے دے اندر قیدیاں دا پہلے خواب دا تو تعبیر جڑی ہے نا وہ پوری دی پوری بیان کر دیاں گا لیکن اس تو پہلے اے گل سن لو کہ اے دے وچ میرا اپنا کوئی کمال نہیں اے جڑا میں خواباں دی تعبیر تو دسنی ہے نا یہ میری کوئی خوبی میرا ذاتی کمال کوئی نہیں متے سمجھو کہ یوسف سب کچھ جاندہ پہلیاں بھی تے پچھلیاں بھی فرماندے ذالکما مما علمنی ربی اللہ اکبر صدقے جا اللہ دا نبی جو ہے نا بڑی عاجزی دا اظہار کرنے والا ہوتا ہے فرماندے ذالکما اے توانو دوانو جڑی میں تعبیر بیان کرنی ہے اے میری ذاتی کوئی خوبی نہیں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں علمنی ربی اے میرے رب نے مینوں علم سکھایا ہے کسے بندے کو حاصل نہیں کیتا اے علم مینوں میرے رب نے عطا کیتا ہے مما علمنی ربی لیکن جیڑی اصل بات ہے نا علم دی ذرا وہ بھی سن لو میرا عقیدہ کی ہے میرا مسلک کیا ہے میرا نظریہ کیا ہے اور جان دے تو اڈے بھی تے عقیدے ہیں نا اللہ دے نبی یوسف صدیق کہہ رہے ہیں ذرا میرے عقیدے تو بھی واقف ہو جاؤ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون جڑے آخرت دے منکر نے
جڑے اللہ دی ذات دے منکر نے میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اس مسلک والیاں نال جڑے رب دا انکار کر دے نے جڑے قیامت دے دن دا انکار کر دے نے ترک تو ملتا میں اس مذہب گندے نو چھڑ دیتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں میرا کیڑا مذہب ہے میرا عقیدہ کیا ہے میرا مسلک کیا ہے قربان جاواں پیغمبر دی قیمتی سوچ تو آپ دے قیمتی عقیدے تو اللہ دے نبی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اے سارے قیدی مشرک نے غیر اللہ دے پجاری بتاں دی پوجا کرنے والے اس دور دے اندر بتاں دا باقاعدہ ایک معبد سی ہر بندے نے اپنا وکھرا رب بنایا ہوا ہے لیکن پری مجلس دے اندر بہ کے انہاں سارے قیدیاں دی مجلس وچ بہ کے اس نام بائی اور ساقی دے سامنے اپنا عقیدہ توحید کھل کے بیان کر رہے نے شمع جتھے بھی ہوئے وہ روشنی دیندی ہے چراغ جتھے بھی جلدا ہوئے وہ اجالے پھیلاندا ہے جتھے بھی دیوا بلدا ہوئے حق دا اوتھے کفر و شرک دے اندھیرے دور ہو جاندے نے اور اے تے اللہ دا نبی ہے قربان جاواں اس قیدی تو دنیا بھر دے قیدی میں اس قیدی دی جتی تو قربان کر دیاں جس نو اللہ نے نبوت اور رسالت دا تاج پہنایا ہے اور دنیا وچوں حسن دا ایک وافر حصہ عطا کیتا ہے فرماندے نے میرا مذہب کی ہے میرا عقیدہ کی ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب جان دے ہو میرا کی مسلک ہے میں اپنے آباء و اجداد اپنے بزرگ جتنے بھی میرے بڑے ہوئے نے سیدنا ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام میرا عقیدہ ہونا والا عقیدہ ہے میرا مذہب ہونا والا مذہب ہے میرے نظریات ہونا والے نظریات نے میں کوئی نواں دین نہیں لے کے آیا اللہ اکبر اور یہ ایسا عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا کہ اللہ سید کائنات فخر موجودات جو کامل اکمل شریعت لے کے آئے نے جو سارے انبیاء اور رسول دے سرخیل اور سالار اور سارے دے سردار نے آپ نو بھی اللہ کی حکم دے رہا ہے میرے محبوب پتہ ہی تیرا مسلک کی ہونا چاہیے تیرا عقیدہ کی ہونا چاہیے یا اللہ کمیں دا فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سونے تیرا عقیدہ ابراہیم ورگا ہونا چاہیے معلوم ہویا اللہ نو اپنے خلیل دا عقیدہ بڑے ہی پیارا لگدا ہے اس واسطے اللہ کہہ رہا ہے ملت ابراہیم نو پکڑ لو ابراہیمی دین نو اختیار کرو مینو یہ دین بڑا ہی پسند ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پراؤ پہلا عقیدے دی گل ہو جائے تبیراں بعد بیان کر لیں گے جی پہلا تقریر پھر تعبیر پہلا نصیحت پہلے تبلیغ اللہ دی توحید دی دعوت پہلے باقی گلاں پیچھے دساں گا تعبیر اللہ اکبر کی عقیدہ ہے وہ ملت ابراہیمی دا کی عقیدہ ہے وہ کی نظریہ ہے وہ کیا مسلک ہے اے اللہ نے نبی یوسف کہہ رہے ہیں کتھے بہ کے جلسیاں چ نہیں کسے مسجد چ نہیں جیل خانے بہ کے اللہ دے دین دی اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں قربان جاواں ایسے مبلغ تو
قید دے اندر بھی اور قیدی بن کے بھی اللہ دی توحید کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ تو تے مولویہ آزاد پھرنا ہے نا، تیرے واسطے تے کھانے بھی لوگ اعلیٰ قسم دے بنا دے نے، تیری مٹھی بھی گرم کر دے نے، تیرے اشتہار بھی چھپ دے نے، تینوں القاب بھی دیتے جاندے نے، بڑے بڑے خطابات نال نوازیا جاندہ ہے، تیرے نام دے نعرے بھی لگ دے نے، تیرے تے پھلاں دیاں پتیاں بھی سٹیاں جاندیاں نے، لیکن پھر بھی تینوں توحید دی گل کرنا نصیب نہیں۔ قربان جاواں اس قیدی دے جو جیل خانے میں بیٹھ کے اللہ دی توحید دی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ساڑھے واسطے لائق ہی نہیں، ساڑھے واسطے اے جائز ہی نہیں کہ اللہ نال کسے شے نو شریک بنائیے۔ فرماندے نے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے، اسی مواحدہ ساڑھے تے ذالکا من فضل اللہ علینا۔ اسی بھی یہ ہوئی گال کہنے ہیں، اے ساڑھے تے اللہ دا کرم ہے، اللہ دا فضل ہے کہ ساڑھے کو عقیدہ ہے توحید ہے، اسی کسے شے نو بھی اللہ دا شریک نہیں بنا دے، مر جانگے کٹ جانگے ساڑھے ٹکڑے کوئی کر دے وے، مگر اللہ دی توحید دے اندر، وحدت دے اندر، اس دی ذات دے اندر، اس دی صفات دے اندر اسی کسے ادنا یا اعلیٰ نو، کسے عرشی یا فرشی نو، کسے نبی یا ولی نو اسی او دی ذات و صفات دے اندر شریک نہیں بناوا۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے یوسف علیہ السلام ذالکا من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اے لوکاں کئیاں لوکاں تے بھی اللہ دا فضل ہے، ساڑھے تے بھی اللہ دا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تو بھائی اے علم دی برکت ہے کہ آپ خواباں دی تعبیر رکھ دے نے اور تبلیغ کی کر رہے ہیں۔ اے ویکھو زندان مصر دے اندر بیٹھ کے، مصر دے قید خانے دے اندر فرماندے نے یا صاحب السجن، اے میرے جیل دے رفیقو، اے میرے جیل دے سنگیو، اے میرے جیل دے ساتھیو، ایک گل گویڑ دیئے پرے دی گل لے، بڑی سمجھداری والی گل ہے، جس نقطے تے میں تو لے آنا چاہنا، اے اللہ دے نبی قیدیاں کہہ، اے بڑی عام گل ہے، اے سمجھن والی گل ہے، جی کی بات ہے ذرا اے تے دسو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اچھا یہ دسو پوجن واسطے ایک رب جے کام سارے چلا دے وہ بہتر ہے یا کئی رب بنانے بہتر ہے؟ ایک کی ذات اگر ساریاں مشکلہ حل کر دے وہ کلا مشکل کشا پھر کافی نہیں؟ ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا، ساڑی مشکلات نو آسانیاں وچ بدل دینے والا، ساڑی ہر ضرورت نو پوری کرنے والا، ساڑیاں ہر کڑی ہر مقام تے دعاواں فریاداں سننے والا، اپنی رحمت دے پلو نال ساڑے آنسو پوچھنے والا، ساڑی خالی گود نو ہری کر دینے والا،
تمام نعمتاں عطا کر دینے والا ایک کوئی بہتر ہے یا کئی؟ کیوں بھائی؟ ایتھے بھی مشکل کشا، ایتھے بھی حاجت روا، فلانیا تو بھی بوڑی، فلانیا تو بھی میری فریاد سنی۔ وہ جے ایکو رب سونا سارے کام کرے، سمے بھی نہ، مرے بھی نہ، انگلائے بھی نہ، اکے بھی نہ، تھکے بھی نہ، نفرت دا اظہار بھی نہ کرے، کدے ڈانٹ بھی نہ دے وے کہ ایس ویلے کیوں آئے، کدے چڑکے بھی نہ، بلکہ رحمتاں دا شفقتاں دا مظاہرہ کر کے آکھے ادعونی استجب لکم، اے منگو منگو تے منگدیاں کدی بھی نہ سنگو، ہر ویلے ہر شے منگو، ہر تھان تے منگو، متھے وٹ نہیں پاواں گا، کدے نفرت دا اظہار نہیں کراں گا، کدے غصے وچ نہیں آواں گا، بلکہ جیڑا بہتا منگے گا بہتا راضی ہوواں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بندے دا مزاج کی اللہ یعلم ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسال یعلم، اے بندے دی نیچر ہے، اے بندے دی فطرت ہے، ایک واری منگو دے دے گا، دوجی واری منگو دے گا، انہیں کی منو تور بڑھائے، تیجی باری منگو تے پھر متھے وٹ پا کے نفرت دا اظہار کرے گا، تے لوکاں دے سامنے تواڈیاں کردار کشیاں بھی کرے گا، لوکاں دے سامنے تواڈے شکوے بھی کرے گا۔ اے بندہ اینو بڑی بری عادت ہے، اے ہر ویلے منگن تے ہی رہندا ہے، میں دے نال سلام دعا ختم کر دیتی ہے، میں دے نال ہر قسم دے تعلقات ختم کر دیتے نے۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے، او میرے نیاز مند بندے، میرے محتاج بندے، کیوں لوکاں دے دروازیاں تے جانا ہے، کیوں ذلتاں رسوائیاں اٹھانا ہے، کیوں لوکاں کولوں گلاں کروانا ہے، میرے دروازے تے آنا، ساری زندگی منگدا رویں، جو چاہے میرے کولوں سوال کر، جدو چاہے ادو میرے دروازے تے آ جاؤ، میں کدے بھی تیرے تو نفرت دا اظہار نہیں کراں گا، بلکہ جیڑا میرے کو منگدا نہیں میں او دے تے ناراض ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ لا تسأل بنی آدم حاجتہ، اوے اپنیاں ضرورتاں لے کے میرے بوئے تے آیا کرنا، آدم دے بیٹے دے بوئے تے کیوں جانا ہے، اینا دولت منداں دے دروازے تے کیوں جانا ہے، کیوں گلاں کروانا ہے، کیوں تانے برداشت کرنا ہے، کیوں ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ لا تسأل بنی آدم حاجتہ واسأل الذی ابوابہ لا تحجر، تو او دے کولو منگ، سبحان اللہ، او دے کولو منگ جدے دروازے کدے بند ہوئے نہیں، ہر ویلے او دے دروازے کھلے رہندے نے۔ حدیث چاہندا ہے، میرے نبی سونے نے فرمایا، رب سونا کہندا ہے جدو ادھی رات گزر جاندی ہے، میں عرش عظیم تو پہلے آسمان تے آ جانا، میں اپنے بندیاں نو آوازاں دینا، یا عبادی، او میرے بندو جنہوں رزق دی ضرورت ہے او میرے کولوں رزق منگے، جنہوں گناہاں دی بخشے دی ضرورت ہے او میرے کولوں معافیاں منگے، میں او دے گناہ معاف کر دیاں گا، جنہوں عزت دی ضرورت ہے وہ میرے کولوں عزت دا سوال کرے، جنہوں اولاد دی ضرورت ہے
او میرے کو اولاد منگے، جنوں صحت دی ضرورت ہے او بیمار میرے کو صحت طلب کرے، میں کسے نو خالی نہیں موڑاں گا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز کھلا منگل والے کارن تے صاحب دا دروازہ۔ اللہ آپ آواز دیندہ ہے، دیر والا آپ وجہ ماردہ ہے، آ جاؤ وہ ستے ہوئے ہو جاؤ پو، ہائے تھے رحمتاں دے خزانے لٹائے جا رہے نے، جو بھی کوئی منگے میں دی جا رہے ہیں۔ میرے خزانے دے اندر کدے شارٹنگ نہیں ہوئی، کدے کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے کو کدی کچھ ہے وہ دی کمی آئی نہیں، کدی گھاٹا پی ہی نہیں، ہر ویلے لٹا رہے خزانے، کمی کوئی نہیں آندی۔ سبحان اللہ، ایسے داتا نو چھڑ کے تے اللہ کی فرمان دے نے اور کنہ کو جاننا ہے جڑے آپ محتاج نے، آپ ضرورت مند نے۔ جو خود ضرورت مند ہو وہ کسی کی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ جو خود محتاج ہو جائے وہ دوسروں کا داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود بیمار ہو جائے وہ دوسروں کو کیسے شفا دے سکتا ہے؟ اور جو خود بے اولاد ہو وہ دوسروں کو کیسے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے گا؟ میں تے کئی پیر ویکھے نے جڑے بیچارے بے اولاد نے، ہیں کہ نہیں؟ میرے کو دلیل ہے، پیرہ دی گل چھڑو، ولیاں دی گل چھڑو، کتباں کلندراں دی گل چھڑو، میں تے کئی نہ کئی نبی ایسے نے جڑے بے اولاد نے۔ ساری زندگی اللہ کو بیٹا منگیا ہے، اللہ دا بوا کھڑکایا ہے، اے سوالی کون ہے، اے منگن والا کون ہے، اے اولاد دا سوال کرن والا کون ہے؟ اے مدین دا شخص ہے، اے عام بندہ نہیں، اے دا نام شعیب ہے، اے دے سر دے اتے نبوت رسالت دا تاج ہے۔ اللہ کے ترلے مار دے، اللہ میں تیرا نبی ہاں، صرف تیرا نبی نہیں، تیرے دردہ سوالیاں۔ اللہ جوان بیٹیاں نے، میں نبی نہ تے معذوراں، بکریاں چرا دیاں نے جوان بیٹیاں، میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ ایک کل علاقہ دشمن ساڈا، شعیب دیا بیٹیاں کہہ رہی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں جو باپ ساڈا اکوئی رب دسیندا۔ شعیب اللہ کے ترلے مار دینے، اے اللہ دے نبی رب کولوں منگ دینے، تینوں کیوں شرماؤں دیاں نے، تو میرے رب دا بوا کیوں چھڑ دینا ہے؟ اللہ نے جواب دیتا، او میرے نبی شعیب میں جاننا وا تو حقدار ہے، پر تینوں بیٹا دینا نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں دینا؟ فرمایا میریاں بے نیازیاں نے، میں اپنیاں مرضیاں والا ہاں، میریاں مرضیاں دے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اے
شعیب تینوں بیٹا نہیں دینا، نہیں دینا، کوئی دنیا دی طاقت تینوں دے کے وکھائے لیکن پتر نہیں دینا، اے دے بدلے وچ موسیٰ ورگا نبی تیرے گھر لیا کے تیرے بکریاں دا چھیڑو تے تیرا داماد بنا دیاں گا۔ پتر تیاں پت دیندا کدرے رب سونا، تیاں پتر کون دیندا ہے؟ سچی دسو کون دیندا ہے؟ صرف تانوں بھابیاں اللہ، اور صرف انسانوں اور صرف انبیاء و اولیاء نہیں، پرندیاں نو بھی دیندا ہے، چرندیاں نو بھی دیندا ہے، درندیاں نو بھی دیندا ہے، کیڑیاں مکوڑیاں نو بھی دیندا ہے، تیاں پت دیندا کدرے رب سونا، ان گنت نالے زر مال دے وے، کدرے پترانو لوکی سیک دینے تے او صرف تیاں دے کے ٹال دے وے، کدرے تی بھی نہیں تے پت بھی نہیں، دعاں جیاں نو کر بے حال دے وے، کدرے دے وے اولاد تے پھر کھولے سگو لامبو کلے جڑے بار دے وے، کدرے نہیں کوئی کھان کمان والا، اور کدرے نہیں کوئی کھان کمان والا، پر دولت مید وانگ پہ برس دیئے، اور کدرے ہیرے آجئی اولاد ویکھی، اور پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ اللہ اکبر، پاویں ولی ہوئے پاویں نبی ہوئے، پاویں ولی ہوئے پاویں نبی ہوئے، اگے اوز دے کوئی بھی کھنگ دا نہیں، پاویں ولی ہوئے پاویں نبی ہوئے، اگے اوز دے کوئی بھی کھنگ دا نہیں، انہوں نہیں دیندہ جیڑا منگ دائے، انہوں دے جاندہ ہے جیڑا منگ دا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، میں کلہ نا چیز کس طرح بیان کر سکنا، انہوں بیان کرنے واسطے 1,26,000 نبی آئے نہیں، مسئلہ توحید نو بیان کرنے واسطے، کوئی اس مسئلے پچھے منجنیک دے بیٹھا دیکھ رہے سامنے آگے دے شولے بلند ہو رہے ہیں، قصور کیا ہے؟ توحید۔ کوئی خوہ وچ گریا ہے، کوئی چخا دے اندر، کوئی چھری دے تھلے، کتنے مرحلے اللہ دے نبیان نے مشکل مرحلے طے کیتے نے، اللہ دی توحید بیان کیتی ہے، اور اے دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے بھائی اللہ دی توحید رج کے بیان کی تھی، گفتگو چلتی رہی، وقت قریب آ رہا ہے قیدیاں نے کھانا آندہ، فرمایا ساتھیو ہن میں تم دسن لگا تعبیر، پر گالے وے دل گرفتہ نہ ہونا اور پریشان نہ ہونا، حکم رب دا ہے۔ اے بھائی تو جڑا میں نو پہلا کہہ دی انہیں آکھے نا آسر و خمرہ میں نورہ دا رس نچوڑ رہا، تو اس قتل دے مقدمے وچوں با عزت بری ہو جائے گا اور پہلی ڈیوٹی تے چلا جائے گا، اس سے منصب دے اتے بحال ہو جائے گا۔ ہاں بھئی تو کیا میرے سر تے روٹیاں دی چنگیرے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے، میرے ویر پریشان نہیں ہونا، اللہ دا حکم میں موت ہونی ہے، گھبرانا نہیں، اے تیری شہادت دی موت ہوئے گی جے میری توحید دے عقیدے نو مضبوطی نال پڑھیا، جو میں تبلیغ کی تھی وہ آدھا جی میں تے صحابی تو آڈا اللہ اکبر۔ کہہ دے رہے یوسف علیہ السلام
جدو زندان چو نکل کے مصر دے بادشاہ بنے آپ نے ساری کابینہ پہلی ختم کی تھی اور اپنے جیل دے ساتھی بلا کے انہوں نے وزارتہ دے قلم دان دیتے وہ آپ دے سارے صحابی وہ مواحدین جنہوں نے جیل دے اندر آپ نے دعوت توحید دیتی ہے اور انہوں نے عقیدے سوارے نے کسی نے کوئی وزارت کسی نے کسی محکمے دا وزیر بنایا ہے انہوں نے منصب عطا کیتے نے وہ سارے جیل دے قیدی جڑے نے اج اعلیٰ عہدیاں تے فائز نے اللہ اکبر تو آپ نے دوسرے نے فرمایا تیرو سزائے موت ہوئے گی لیکن آپ کہندے نے اے سارا علم مینوں میرے رب نے سکھایا ہے کئی ایک مولوی نے پوچھا جناب کیڑے مدرسے جو پڑھے دوسرے مکتب فکر نہ تعلق سے قدرتی ایک شادی تے سی کٹھے ہو گئے تے مولویاں دا کٹھیاں نال کے بہنا بھی بڑی وڈی گل ہے کی خیال ہے میں کہ حضرت کتھے پڑھے ہو وہ جی پڑھیا تو میں کتے بھی نہیں نہ کسی مدرسے میں داخل ہویا بس مینوں اپنے آپ ہی علم آ گیا اپنے آپ ہی کدی علم آیا کیا دے اللہ اکبر ایک امام گزرے نے بہت بڑے علم دے امام طبرانی کہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسے پوچھا تسا اینا علم کیویں حاصل کر لیا ہے فرماندے نے کی دسا انام علی البراری سلاسون سنتن میں تے 30 سال منجی تے ستا ہی نہیں میں زمین دے اتے چمڑے دے اتے سوتا رہا 30 سال ایویں نہیں علم حاصل ہوندے حضرت ابو دردہ ایک حدیث دے بارے انہوں نے پتہ لگا کہ اس حدیث نو بیان کرن والا شام رہندا ہے کتھے اپنا اونٹ کسیا سواری تیار کی تھی اور اونٹ تے سوار ہو گئے ایک حدیث واسطے اینا لمبا سفر کر کے شام پہنچے انہوں نے گھر پوچھ دے پچھان دے حضرت عبداللہ بن انیس صحابی رسول دے پاس پہنچے نے ایک صحابی دوسرے صحابی کو جاندہ ہے علم دی کنی تڑپ ہے علم دا کتنا ذوق ہے علم دا کتنا اشتیاق ہے علم دی دولت نو حاصل کرنے واسطے اپنے دنیا دے سارے معاملات کاروبار سب کچھ تج کج کیتا ہے اور سواری لے کے مدینیوں چلے نے شام پہنچے نے اور اس صحابی عبداللہ بن انیس دا گھر معلوم کیتا انہوں دا غلام گلی چ مل گیا ہاں بھائی اے ہوئی گھر ہے ہاں جی میں انہوں دا غلام ہاں میرے آقا عبداللہ بن انیس دا اے ہوئی گھر ہے تسی کتھوں آئے ہو میں جی مدینیوں آیا میں عبداللہ بن انیس نو ملنا چاہنا میرے بڑی ضروری بات کرنی ہے اچھا جی میں اطلاع کرنا جی تھوڑا نام کی ہے میرا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ انہوں جا کے جس وقت حضرت عبداللہ بن انیس نے دسیا نا غلام نے کہ جناب ایک بیچارہ بندہ مدینیوں چلیا ہے وہ تو انہوں ملنا چاہتا ہے کوئی تو اٹھنا ضروری گل کرنی ہے اچھا انہیں نا نہیں دسیا اگر دسیا ہے جدو نا ذکر کیتا اٹھ دوڑے ابو دردہ آئے نے اللہ اکبر ایڈے شان والے صحابی دوڑ کے باہر آئے معانقہ کیتا جبہ بار کے ملے آؤ جناب بیٹھو کمیں تشریف آوری ہوئی ہے جی ایک حدیث ہے وہ سنے ہیں تسی راوی ہو واقعی تسا اللہ دے رسول کو سنے ہیں ایسی دے اگا پیچھا معلومی نہیں نہ کر دے کوئی لگڑی ہوئے کوئی لولی ہوئے کوئی انی روایت ہوئے ایویں مولوی اپنے کو من گھڑت بنا کے پیش کرتا ہے اسی کدی زحمت ہی گوارا نہیں کیتی کہ حضرت صاحب سانو یہ دے دسو جیڑی گل تسا بیان کیتی حدیث چاہتی ہے کہ ایویں گپا ہی لا رہے ہو لیکن دیکھو حدیث دی پرکھ حدیث دی جستجو حدیث دی تحقیق اور تحقیق بھی اتنی کہ انیاں لمبیاں مشقت والیاں مسافتاں طے کر کے پیندے کر کے پہنچے نے انہاں کیا ابو دردہ جس طرح تسی کہہ رہے ہو نا ایویں حدیث ہے
میں خود اللہ دے رسول کو سنیے کہنے لگے پھر بس میں اس سے کام آیا سا میں ہوں واپس جا رہے سبحان اللہ ایک حدیث واسطے اینا لمبا سفر کیتا ہے ایوے علم نال محبت علم دا ذوق اور جنی دیر تک علم واسطے مشقتہ نہ اٹھائیاں جان اے علم حاصل نہیں ہوندا علم سب تو بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سن علم دین حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بے شمار دنیا دے علوم نے فنون نے اگر انہوں کا ذکر کیتا جائے تو علم تے گڑنے چ نہیں ہوندے اے علم منطق ہے علم فلسفہ ہے علم نجوم ہے علم رمل ہے علم سحر ہے علم جفر ہے اے فلاں علم ہے اللہ اکبر اور ساری زندگی ایک ڈاکٹر جڑا ہے وہ کہتے جی امریکہ پڑھ کے آیا وہ کی پڑھ کے آیا جسم دی اے پوری باڈی دا علم کوئی نہیں صرف ایک پارٹ ایک حصہ یعنی میں دل دا ڈاکٹر ہوں دوجا کہتا ہے میں سکین دا ڈاکٹر ہوں صرف جلد دے بارے عمر لنگ گئی قربان جاؤں اس علام الغیوب دے جنہیں سارے حصے بڑھائے جنہیں ساری کائنات اکیلے نے تخلیق کیتی ہے اور تو وہ دا در چھڑ دینا ہے غیرت دروازے تے جا کے دستک دینا ہے میرا رب کیویں گوارا کرے گا اللہ سانو بصیرت دا نور عطا فرمائے اللہ سانو حقیقت دا تفقہ اور فہم و فراست عطا فرمائے جس نے توحید دا علم حاصل کر لیا ہے اللہ دی پہچان کر لیے وہ سمجھ لو بہت بڑا علم رکھنے والا ہے اللہ سانو دین دے اس علم دے زیور نال آراستہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین